السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 121 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحتک الاسم۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو ناموس کو بٹا لگا دیتے ہیں۔ گناہ وہ اعمال و افعال، حالات و رفتار اور اخلاق و کردار جو خداوند عالم اور انبیاء و ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام کے خلاف ہوں، ان کو گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ بعض گناہوں کی شدت اور جرم اس قدر زیادہ ہے جن کو انجام دینا خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں جیسا کہ بیان ہوا ہے، جو انسان اس دنیا میں گناہ کرتا ہے وہی روز قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم بن کر گناہگار کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 کا ترجمہ ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ گناہ کرنا خدائے رحمان و کریم کے دسترخوان پر نمک کھا کر نمکدان توڑنے کی طرح ہے۔ زندگی بھر نمک کھا کر نمکدان کو توڑنا بہت بے انصافی ہے۔ نمک کھا کر نمکدان توڑنے والی حکایت۔ یعقوب لیث سیستان کی مشہور و معروف شخصیت جس نے خونخوار و ظالم عباسی حکومت کے خلاف انقلاب کی بنیاد ڈالی۔ شروع میں مزگر تانبے کے برتن بنانے والے کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ کافی دنوں تک اپنے کام میں مشغول رہے اور اپنے حاصل کردہ پیسوں کو فراخ دلی سے اپنے نوجوان دوستوں کو کھلاتے رہے۔ ان کی سخاوت اور شجاعت کی وجہ سے کچھ جوان بہادر اور محنت کش بھی اس کے پاس آ گئے۔ اپنے ساتھی کی وجہ سے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور ایک دوسرا کام شروع کر دیا، لیکن کچھ مدت کے بعد ہی اس کام کو بھی چھوڑ دیا اور سیستان کے حاکم یا امیر کے مال پر نگاہ جما لی اور اس کے مال میں خیانت کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن چونکہ امیر کی طرف مال کی حفاظت کے لیے سخت محافظ قرار دیے گئے تھے، لہٰذا ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ پروگرام یہ بنایا کہ بیرون ملک سے ایک سرنگ کے خزانے تک کھود دی جائے۔ ایک سرنگ اس کے خزانے تک کھود دی جائے جس کے ذریعے اس کا سارا مال حاصل کر لی جائے۔ سرنگ کھودنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ آخر کار وہ اس کے خزانے تک پہنچ گیا اور ایک سوراخ کے ذریعے خزانے میں وارد ہو گیا۔ تمام سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات، درہم و دینار آہستہ آہستہ مختلف بوریوں میں بھر لیا اور کسی محافظ اور نگہبان کو خبر تک نہ ہوئی۔ سرنگ کے ذریعے ان کو باہر لا ہی رہا تھا کہ اس آدھی رات میں یعقوب کی نگاہ ایک چمکتی ہوئی گوہر جیسی چیز کی طرف رکی، لیکن چونکہ کافی اندھیرا تھا اس کو نہ پہچان سکا۔ زبان سے چکھ کر دیکھا تو بہترین چمکتا ہوا نمک تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمام مال کو یہیں چھوڑ دو اور خالی ہاتھ یہاں سے نکل چلو۔
اس کے تابع اور مطیع جوانوں نے تمام مال کو وہیں چھوڑا اور خالی ہاتھ شہر سے باہر آ گئے۔ اور جب یعقوب سے اس کام کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اگرچہ میں نے خزانے تک پہنچنے کے لیے 6 مہینے تک بہت زیادہ زحمت اٹھائی ہے اور چاہتا تو اس کا سارا مال لے جاتا، لیکن چونکہ میں نے امیر سیستان کا نمک کھا لیا ہے، لہٰذا یہ میری غیرت اور انصاف سے دور ہے کہ اس کا نمک کھا کے اس کے مال کو غارت کر ڈالوں۔ ادھر جب محافظوں نے خزانے کا دروازہ کھولا تو وہاں کی حالت دیکھ کر، خصوصاً وہاں پر موجود سونا، چاندی اور درہم دینار کو دیکھ کر بھوت رہ گئے اور اس کی رپورٹ امیر سیستان کو دی۔ امیر نے یہ واقعہ سن کر شہنشاہ اعلان کر دیا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہو وہ اپنے آپ کو امیر کے سامنے حاضر کر دے تاکہ امیر اس کو بہترین انعامات سے نوازے۔ ادھر جب یعقوب نے امیر کا یہ اعلان سنا تو فوراً امیر کے پاس پہنچے اور کہا، میں نے تمہارا نمک کھا لیا تھا، لہٰذا نمک کھا کر نمکدان توڑنا میری غیرت کے خلاف تھا۔ جب امیر سیستان نے ایسے شجاع، بہادر، محنتی اور انصاف پسند جوان کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کو سیستان کے لشکر کا امیر بنا دیا۔ اسی وقت سے یعقوب نے وہیں سے ترقی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ عباسیوں کی ظالم حکومت سے مظلومین کو نجات دلانے کی کوشش شروع کر دی اور ایک انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ گناہ ایک مانوی نجاست ہے جس کی وجہ سے انسان کی روح و جان اور خیال و فکر اور دل گندا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر انسان رحمت الہی، خداوندی، لطف خداوندی اور فیض الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان سے حفاظت کرنے والے عذاب و ذلت کا پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے اسرار اور راز فاش ہو جاتے ہیں اور وہ بندگی کی منزل سے خارج ہونے لگتا ہے، نیز خداوند عالم کی بخشش و مغفرت اور اس کی پردہ پوشی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ علماء اسلام نے قرآن مجید اور معصومین علیہم السلام کی احادیث کے پیش نظر گناہوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 گناہان کبیرہ اور نمبر 2 گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ان گناہوں کے بدلے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 276 باب الکبائر الحدیث اول میں موجود ہے۔ اگر انسان گناہ کبیرہ سے دور رہے اور اس خطرناک وادی میں قدم نہ رکھے اور دامن انسانیت کو آلودہ نہ کرے تو خداوند عالم اس کے دوسرے گناہوں سے درگزر کر جاتا ہے اور اس پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پرہیز کر لوگے تو ہم تمہارے دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔ کتاب گراں قدر عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے گناہان کبیرہ کی فہرست اس طرح بیان فرمائی۔ نمبر 1 نفس محترم کا قتل کرنا، نمبر 2 زنا، نمبر 3 چوری، نمبر 4 نشہ آور چیزیں کھانا، نمبر 5 عاق والدین کا ہونا، نمبر 6 جنگ سے بھاگنا، نمبر 7 ناجائز طریقے سے مال یتیم کھانا، نمبر 8 مردار، خنزیر اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا، نمبر 9 سود، نمبر 10 مال حرام کھانا، نمبر 11 قمار بازی یعنی جوا، نمبر 12 کم تولنا، نمبر 13 کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، نمبر 14 لواط، نمبر 15 رحمت خدا سے مایوس ہونا، نمبر 16 اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ گرداننا، نمبر
नंबर 17 जालिमों की मदद करना। नंबर 18 सितमगरों से दिली लगाव रखना। नंबर 19 झूठी कसम खाना। नंबर 20 बग़ैर तंगदस्ती के हुकूकुल नास को अदा ना करना। नंबर 21 झूठ। नंबर 22 तकब्बुर। नंबर 23 इसराफ। नंबर 24 तब्ज़ीर यानी फजूल खर्ची करना। नंबर 25 खयानत करना। नंबर 26 हज को सुबुक और कम अहमियत करार देना। नंबर 27 औलिया अल्लाह को जंग करना। नंबर 28 बेफ़ायदा और बेहुदा खेलों में मशगूल रहना। नंबर 29 गुनाहों पर इसरार करना। ये तमाम गुनाहों की फहरिस्त अयून अखबार रज़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 बाब नंबर 35 में मौजूद हैं। गुनाहों के बुरे आसार। कुरानी आयात और रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम के पेश नज़र गुनाहों के बुरे आसार को मुख्तलिफ उन्वानीन के तहत बयान किया जा सकता है। यानी गुनाह के ज़रिए इंसान के नेक आमाल नाबूद हो जाते हैं। गुनाह की वजह से इंसान दुनियावी बलाओं और उखरवी दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाता है। गुनाह की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। गुनाह की वजह से इंसान शिफात करने वालों की शिफात से महरूम हो जाता है। गुनाह दिल को सख्त और तारीक बना देते हैं। गुनाह की वजह से ईमान ख़त्म हो जाता है। गुनाह की वजह से वाज और नसीहत बेअसर हो जाते हैं। गुनाह इंसान को ज़लील और रुसवा कर देते हैं। गुनाह की वजह से इंसान रिज़्क़ इलाही से महरूम हो जाता है। गुनाह इंसान को मंजिल इबादत और बंदगी से दूर कर देती है। गुनाहों की वजह से इंसान पर शैतान के मुसल्लत हो जाने का रास्ता हमवार हो जाता है। गुनाहों की वजह से घर, ख़ानदान और इज्तिमाई ज़िंदगी में परेशानियां पैदा हो जाती हैं। गुनाह की वजह से एक दूसरे पर एतमाद और इत्मीनान का ख़ात्मा हो जाता है। गुनाह दिल पर कब्ज़ा कर लेता है। गुनाह की वजह से इंसान को जागने की हालत में फिशार क़ब्र और बरज़ख में सख्ती और परेशानी होती है। यह हदीस उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2 बाबुल ज़ुनूब बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73 के बाब नंबर 37, 137, 138, 142 और जिल्द नंबर 79 अब्वाबुल मासी वल कबाइर मीज़ानुल हिकमा जिल्द नंबर 4, 9, 7, 8 और 7 और 8 में भी मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आप फरमाते हैं कोई भी रग नहीं कटती और कभी ठोकर नहीं लगती और किसी के सर में दर्द नहीं होता। इसी तरह की कोई बीमारी या मर्ज़ इंसान को नहीं होता मगर ये कि इंसान के गुनाहों की वजह से। इसी वजह से खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, सूरह शूरा की आयत नंबर 30 का तर्जुमा, और तुम तक जो मुसीबत भी पहुंचती है वो तुम्हारी ही वजह से है और वो बहुत सी बातों को माफ़ भी कर देता है। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया, बेशक जब इंसान गुनाहों का मुर्तकिब होता है तो खुदावंद आलम इसको नमाज शब पढ़ने की तौफीक से महरूम कर देता है। गुनाह का असर गोश्त पर चाकू की धार से तेज़ होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है, आप फरमाते हैं खुदावंद आलम ने अपने पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई कि जब कोई शख्स मेरी इताअत करता है तो मैं खुशनूद होता हूँ और जब खुशनूद होता हूँ तो इस शख्स के लिए बरकत करार देता हूँ जबकि मेरी बरकत बेनिहायत है। और अगर कोई शख्स मेरी नाफरमानी और मासियत करता है तो नाराज़ होता हूँ और जब नाराज़ होता हूँ तो उस पर लानत करता हूँ और मेरी लानत 7 पुश्तों तक शामिल रहती है। यह हदीस सूरह उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 2
صفحہ نمبر 275 باب ذنوب میں کی حدیث نمبر 26 میں موجود ہے۔ گناہ پر اصرار یعنی ایک گناہ کو بار بار انجام دینے کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، خداوند عالم ہر بندے کی حرمت کے لیے 40 پردے قرار دیتا ہے، مگر یہ کہ جب انسان 40 گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے وہ پردہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت خداوند عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں سے میرے بندے کو چھپا لو، چنانچہ فرشتے اپنے بالوں سے اس کو چھپائے رکھتے ہیں، مگر وہ شخص گناہوں پر گناہ بجا لاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں پر فخر کرتا ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں، پالنے والے، یہ تیرا بندہ ہر گناہ کا مرتکب ہوتا جاتا ہے اور ہمیں شرم آتی ہے۔ خداوند عالم ان پر وحی نازل کرتا ہے کہ اپنے پروں کو ہٹا لو، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت وہ شخص اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت زمین و آسمان میں اس کی حرمت و عظمت کا پردہ چاک چاک ہو جاتا ہے، اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، تیرے بندے کا پردہ پارہ پارہ ہو چکا ہے۔ اس وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے کہ اگر خدا اس پر توجہ رکھتا تو تمہیں پروں کے ہٹا لینے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 باب الکبائر حدیث نمبر 9 میں موجود ہے۔ وہ با تقوی اور پاک دامن انسان جو ہمیشہ یاد خدا اور قیامت پر توجہ رکھتا ہے اور گناہوں کے برے آثار سے ظاہر اور مخفی طریقے سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن خداوند عالم قیامت اور انجام گناہ سے نہ ڈرنے والے گناہ گار شخص مردہ ہے۔ جن گناہوں کے ذریعے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ محدث بزرگوار شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب مانی الاخبار میں گناہوں کے برے آثار کے سلسلے میں ایک بہت اہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جس کے ایک حصے کو دعائے کمیل کے اللہم اغفر لی ذنوب سے شروع ہونے والے جملوں کی وضاحت میں فرمایا ہے، یعنی جن گناہوں کے ذریعے پردے اٹھ جاتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 نشاور چیزیں پینا، نمبر 2 جوا کھیلنا، نمبر 3 بیہودہ کاموں اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے بے جا مذاق میں مشغول رہنا، نمبر 4 دوسروں کے عیوب بیان کرنا، نمبر 5 گناہ و بدکاری سے متہمم افراد کی ہم نشینی۔ شراب خوری۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام نے شراب پینے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ عصر حاضر کے مغربی و مشرقی دانشوروں نے اس بات کے قائل ہیں کہ نشہ آور اشیاء چاہے کم ہو یا زیادہ انسان کے دل و دماغ اور معدے اور پھیپھڑوں نیز سانس کی نالی اور خون کی روانی میں خطرناک اثرات پیدا کرتی ہیں، جو اس کی اولاد میں بھی پہنچتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کا علاج کرنا ناممکن ہے، جس کے نتیجے میں شراب پینے والے کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ شیطانی بوتل یعنی شراب ایک بہت خطرناک شیطان اور جانی دشمن ہے اور شرعی لحاظ سے نجس ہے۔ قرآن مجید نے سیال نشاور اشیاء کو ناپاک، رجس اور شیطانی کاموں میں شمار کیا ہے، اور اس کے فائدے کو اس نقصان کے مقابلے میں بہت کم اور ناچیز شمار کیا ہے، لہٰذا شراب انہیں ناقابل تلافی خطرات کی بنا پر تمام لوگوں پر حرام کی گئی ہے، اور شراب پینے والے کو اگر توبہ نہ کر سکے تو اس کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، جو شخص شراب بننے والی چیزوں کے درخت کو شراب کے لیے لگائے۔ نمبر 2، جو شخص اس درخت کی دیکھ بھال کرے۔ نمبر 3، جو شخص شراب بنانے کے لیے انگور یا کسی دوسری چیز کا رس نکالے۔ نمبر 4، شراب پینے والا۔ نمبر 5، شراب پلانے والا۔ نمبر 6، جو شخص شراب کو اپنے کاندھے پر یا سواری پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ نمبر 7، جو شخص اس کے لانے لے جانے والے سے لے کر رکھے۔ نمبر 8، شراب بیچنے والا۔ نمبر 9، شراب خریدنے والا۔ نمبر 10، شراب سے حاصل شدہ منافع کھانے والا۔ روز قیامت شراب خور اس حال میں محشور کیا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ، منہ ٹیڑھا اور اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور اس وقت اس کو زنا زادوں کی میل اور گندگی گرنے والے کنویں سے پانی پلایا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شراب خوری بت پرستی کے برابر ہے۔ شراب خور روز قیامت کافر محشور کیا جائے گا۔ شراب خوری تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی نظر میں شراب خوری چوری اور زنا سے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ زنا کرنے والا شاید کوئی دوسرا گناہ نہ کرے، لیکن شراب پینے والا جب شراب پی لیتا ہے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے اور نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے در حالانکہ مجھے اس کی حرمت کے بارے میں سن چکا ہو، تو اگر ایسا شخص کسی لڑکی کا رشتہ لے کر آئے تو اس کو مثبت جواب دینا سزاوار نہیں ہے۔ شراب پینے والے کی سفارش قابل قبول نہیں ہے، اس کی بات کی تصدیق نہ کی جائے، اس کو کسی چیز پر امانت دار بھی نہ بنایا جائے، لہٰذا اگر ایسے شخص کو کوئی امانت دی جائے تو خدا کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ قمار بازی یعنی جوا کھیلنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت کے ضمن میں قمار بازی کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ قرآن مجید نے صرف قمار بازی اور شراب کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، ارشاد باری تعالیٰ، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ قمار بازی کے تمام وسائل و سامان بنانا اور ان کے بنانے پر اجرت لینا نیز ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ بہت سے شیعہ فقہائے کرام کے نزدیک قمار بازی بغیر کسی شرط کے بھی شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان وسائل کا رکھنا حرام اور ان کو نابود کرنا ضروری ہے۔ قمار بازی کو دیکھنا، وہاں بیٹھنا حرام اور اس جگہ کو ترک کر دینا واجب شرعی ہے۔ لوگوں کے ہنسانے کے لیے بیہودہ کام انجام دینا۔ بیہودہ کام سے مراد ایسے اعمال و افعال ہیں جن کے کرنے سے دنیاوی یا اخروی کوئی فائدہ نہ ہو، صرف انسان کا وقت برباد ہوتا ہے۔ انسان کی عمر کا ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں اسباب کی باہم کارکردگی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ بے شک اپنی عمر برباد کرنا کفران نعمت ہے، کیونکہ انسان کی عمر خداوند عالم کی عطا کردہ ایک عظیم اور مفید نعمت ہے، اور اس عظیم الشان نعمت کا شکریہ ہے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ خداوند عالم کی عبادت و بندگی اور حصول علم و دانش نیز بندگان خدا کی خدمت میں گزارا جائے۔
محدث عباس قمی اپنی کتاب منازل الآخرہ میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ ابن سمد نامی شخص شب و روز اپنے وجود کا حساب کرتا تھا، اپنی زندگی کی گزرے ہوئے دنوں کو شمار کرتا تھا، اور جب اس کے لحاظ سے اس کی عمر 60 سال ہو گئی، اس کے دنوں کو شمار کیا تو 21,900 ہو گئے۔ تو اس نے ایک فریاد بلند کی کہ اگر میں نے ہر روز بھی ایک گناہ کیا ہو تو 21,900 گناہ ہو گئے ہیں، اور میں اس قدر گناہوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور اسی حالت میں اس دنیا سے چل بسا۔ دوسروں کے عیوب بیان کرنا مسلمین اور مومنین کی عزت و آبرو کی حفاظت ایک بہت اہم فریضہ ہے، جس پر اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر مومن کی عزت و آبرو اس کے خون کے برابر قرار دی گئی ہے۔ مومن کی عزت اس کے خون کی طرح ہے۔ لوگوں کی آبرو کے ختم ہونے سے اطمینان و اعتماد کی عمارت ویران ہو جاتی ہے، گھریلو زندگی اور معاشرے کا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کے امور میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ فقط انبیاء اور ائمہ علیہم السلام نیز اولیاء اللہ بے عیب اور کامل انسان ہیں۔ ان کے علاوہ تمام انسانوں میں عیوب ہوتے ہیں جن کو سبھی چھپاتے ہیں۔ البتہ بعض ایسے بے شرم افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے اپنے عیب بیان کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، اور ان کے بیان کرنے پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگ اپنی عزت و آبرو کے قائل ہیں اور اپنی عزت و آبرو کو پامال کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ بس جو شخص دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی عیب ہوں یا عملی اور اخلاقی پامالی ہو یا دینی اور دنیاوی ہوں، وہ شخص دوسروں کو بے آبرو کرتا ہے اور ان کی ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث کرتا ہے اور قیامت کے دردناک عذاب اور رسوائی کا مستحق ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اب فرماتے ہیں، انسان کو سب سے زیادہ کفر سے نزدیک کرنے والی چیز یہ ہے کہ دینی بنیاد پر اپنے کسی برادر کی خطا و گناہوں کو شمار کرتا رہے، تاکہ موقع آنے پر ان کے لحاظ سے اس کی ملامت و ندامت کرے۔ کسی برادر کی خطا اور گناہوں کو شمار کرتا رہے تاکہ موقع آنے پر ان کے لحاظ سے اس کی ملامت و مذمت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا، اے وہ گروہ جنہوں نے فقط زبان سے اسلام قبول کیا جبکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، مسلمانوں کی سرزنش نہ کرو اور ان کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کیونکہ جو کوئی بھی ان کے عیوب کو تلاش کرے گا تو اس کے عیوب کو خدا تلاش کرے گا، اور جس کے عیوب کی تلاش خداوند عالم کرے گا، اگرچہ وہ گھر ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس کو رسوا کر دے گا۔ گناہوں سے متہمم افراد کے ساتھ ہم نشینی۔ انسان پر صحبت کا اثر دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں ہم نشینی اور صحبت کا اثر سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں دوست اور ہم صحبت کے انتخاب کے لیے انسان خصوصاً اہل ایمان کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کی واقعیت بیان کرنے نیز آیات اور روایات کی توضیح اور وضاحت کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ علماء اسلام نے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن کریم
اور روایات معصومین علیہ السلام نے لوگوں کو کفار، مشرک، فاسق و فاجر، نیز یہود و نصارہ، بلکہ گناہ و معصیت سے متہمم افراد کی دوستی سے منع فرمایا ہے، تاکہ ہم صحبت کے اخلاق اور شیطانی عقائد اس انسان میں مؤثر نہ ہونے پائیں اور اس کو رحمت الہی سے دور نہ کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ایسی جگہ جائے جہاں پر خدا کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس کی اصلاح نہ کر سکتا ہو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم کیوں عبد الرحمن بن یعقوب کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے ماموں ہیں۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ خدا کے بارے میں ناسزا اور غیر قابل قبول باتیں کہتا ہے، ایسی باتیں جو قرآنی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ خدا کو دوسری چیزوں کی طرح توصیف کرتا ہے، لہٰذا یا اس کے ساتھ ہم نشینی کرو یا پھر ہمیں چھوڑ دو، یا ہمارے ساتھ ہم نشینی کرو اور اس کو ترک کر دو۔ میں نے عرض کیا، وہ کچھ بھی کہے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جب میں اس کی بات کی تائید نہیں کرتا ہوں تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے اور ساتھ میں تمہیں بھی لپیٹ لے؟ کیا تم نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص جناب موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں سے تھا اور اس کا باپ فرعون کے دوستوں میں سے تھا؟ جس وقت فرعون کا لشکر دریا کے کنارے حضرت موسیٰ اور ان کے اصحاب کے پاس پہنچا تو وہ بیٹا جناب موسیٰ سے جدا ہوا تاکہ اپنے باپ کو نصیحت کرے اور پھر پلٹ کر جناب موسیٰ کے ساتھ ہو جائے، لیکن اس کا باپ فرعون کے باطل راستے پر چلتا رہا اور یہ بیٹا اسے دین کی باتیں بتاتا رہا، یہاں تک کہ دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دونوں غرق ہو گئے۔ چنانچہ جب جناب موسیٰ کو خبر ہوئی، اس وقت انہوں نے فرمایا، اس پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے جو شخص گناہگار کے پاس ہوتا ہے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374 باب مجالس العمل معاصی حدیث نمبر 2 میں موجود ہے۔ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مقام تہمت و شک سے دور رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اولیاء اللہ کو گالی دینے والوں کے پاس بیٹھے بے شک وہ خدا کا نافرمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی دوستی کو اہل گناہ و معصیت سے کینہ و دشمنی کے ذریعے ظاہر کرو اور اس سے دور ہو کر خدا سے نزدیک ہو جاؤ اور خدا کی خوشنودی کو اس طرح کے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے حاصل کرو۔ چنانچہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس طرح ہم نشینی کریں تو فرمایا، اس شخص کے ساتھ جس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد آ جائے اور اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ جی ہاں، تقوی اور پاک دامنی، ورع اور زہد، صداقت اور درستی، عبادت و خدمت جیسے پردے انسان اور عذاب خدا کے درمیان مانع ہوتے ہیں، اور یہ پردے اس وقت مستحکم ہو جاتے ہیں جب انسان شراب پینے، قمار بازی، دوسروں کے عیوب بیان کرنے اور متہمم افراد سے ہم نشینی وغیرہ سے پرہیز کرے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ سرزد ہو جائے تو اس نے گویا ان پردوں پر حجابات کو پارا پارا کر دیا ہے اور بلا اور مصیبت کے نازل ہونے کا راستہ ہموار کر لیا ہے۔